ظاہر بات ہے ڈاکٹر صاحب کا لگایا ہوا یہ پودا ہے، بلا تاخیر ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور اس محفل کا اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی قدر، میں اپنے چند اشعار سنانے سے پہلے آپ سے یہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسا جانتے ہیں بہت عرصہ ڈاکٹر اجمل نیازی مرحوم سے ہماری اتحاد بندی رہی۔ صاحب جن دنوں بہت تکلیف میں تھے، ان کے آپریشن ہوا اور وہ چوٹ لگ گئی اور پھر سرجری ہوئی برین کی اور اسکل کی۔ اس کے بعد سے انہوں نے بڑے ان سے محبت کا تعلق رکھا اور ثاقب کے کہنے پہ ہی کل پاکستان میں شاعر ڈاکٹر اجمل نیازی ہمارے پاس یہاں تشریف لائے، تو ان کا خوبصورت فکرہ مجھے یاد ہے کہ میں علی پور کے آسمان سے بہت سے تارے توڑ کے اپنی جوڑی میں لے کے جا رہا ہوں، تو میں لاہور جا کے لاہور والوں کو بتاؤں گا کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو رات کے ساتھ جاگتے ہیں، میں علی پور کی ہواؤں کو اپنی جوڑی میں ڈال کے لے جا رہا ہوں۔ بہت کمال کے شاعر، محقق اور ماشاءاللہ بہت سے خوبصورت یادگار پروگراموں کے اینکر۔ تو جب عزیزم قمر ریاض کی کتاب جیون میں اور تتلی کی تقریباً رونمائی میں ہم سب دوست وہاں گئے، تو مجھے یاد ہے وہ کہنے لگے کہ کالم نگاری سالم نگاری ہو۔ بڑے کمال کے لوگ تھے ماشاءاللہ، اللہ پاک ان پہ راضی ہو جائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ تو میری یہ خواہش تھی کہ ادبی تنظیم دنک کی طرف سے ہم ان کے لیے فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تو سمجھے چھا ویلا گڑیے، تو سمجھے چھا ویلا گڑیے، اے وے دیگر ویلا گڑیے، تو سمجھے چھا ویلا گڑیے، اے وے دیگر ویلا گڑیے، تے یار نو لبنا بڑا ہی اوکھا، یار نو لبنا بڑا ہی اوکھا، یار دراڈا روز ہی گڑیے، تو سمجھے چھا ویلا گڑیے، اے وے دیگر ویلا گڑیے۔ تے وہ بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہم نے وہ بڑی گرمیوں میں اور بڑی مشکل سے اور پسینے سے لبریز یہ مشاعرہ منعقد کیا، تو اس میں نے چند اشعار آپ کی نظر کیے تھے، وہ پنجابی اشعار، تو وہ بھی میں قمر ریاض بیٹے کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 1997 کے آغاز میں قمر بیٹے سے مل کے، ثاقب بھائی سے مل کے ہم نے یہ تنظیم بنائی۔ اس میں بہت عرصہ بعض اوقات تعطل کا بھی شکار رہے، لیکن وہاں سے اگر گنا جائے تو اب تقریباً کوئی 23 ایئرز کا یہ دورانیہ بنتا ہے، 22-23 سال۔ تو الحمدللہ وہ ایک سفر جو تھا اس میں ہمیں ان کی معاونت رہی، وہ بڑے ایکٹیو ہمارے ممبر بھی تھے، جنرل سیکرٹری بھی، اور وہ ہماری جو بھی اس طرح سے محفل مشاعرہ ہوتی تھی قمر بیٹا ان کے ڈاکٹر صاحب جب اس طرح اتنے لمبے سال گنواتے ہیں مجھے اپنے عمر کا اندازہ 50 کے قریب۔ یہی میں ان سے کہنا چاہتا تھا کہ ہم بچپن سے ان کے اشعار سن رہے ہیں اور تو یہ تھا کہ ایک ادبی فعالیت والا دور تھا اور ان جیسا پھر کوئی ملا ہی نہیں۔ تو جب یہ چلے گئے ہنس کر، تو ہم نے کہا کہ
آپ کے بعد ہر گھڑی ہم نے، آپ کے بعد ہر گھڑی ہم نے آپ کی یاد میں آپ کے بعد ہر گھڑی ہم نے آپ کے ساتھ ہی گزاری ہے۔ بہت ہم نے کوشش کی کہ میں نے ساجد نے انہوں نے بھی کہ ایسے کچھ دوست ہمیں مل سکیں کہ جو اس سبھی فعالیت میں ہمارا ساتھ دے سکیں، یا اردو شعر و ادب کی ترویج کے لیے یہ لوگ ایک کوشاں ہیں، تو ایک مرتی ہوئی اردو زبان کو ہم آکسیجن سے پہنچا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں بھی بہت کم لوگ اب اردو بولنے والے رہ گئے ہیں یا اردو سننے والے رہ گئے۔ انڈیا میں بھی اردو کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک ہوتا ہے، اور اس میں بھی دوستو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اردو فلمیں دیکھتے ہیں، اردو فلمیں بناتے ہیں، آپس میں اردو بولتے ہیں، لیکن مردم شماری کے خانے میں اپنی زبان ہندی لکھتے ہیں۔ تو یہاں یہ کوشش ہے ہم کہ آکسیجن پہنچائیں اس تحلیل ہوتی ہوئی زبان کو۔ الحمدللہ ہمارے کچھ دوست اگر ہمارے ساتھ اس فعالیت میں شامل ہو جائیں تو ہمارا یہ سفر آسان ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے کہ یکم کو میں کہہ رہا تھا کمر بیٹے سے کہ بعض اوقات کرسیاں بھی آپ خود لگا کے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ وہ سارا انتظام کریں، کوئی تیسرا بندہ اور آتا نہیں ہے تو دوستوں کی، تو وہ آپ کے تعاون کے ہم طلبگار ہیں۔ چند ایک باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، جیسے پہلے بھی گوش گزار کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے کہیں لکھا تھا کہ دوست آپ کی خوبیوں پر نظر رکھتے ہیں اور دشمن آپ کی کوتاہیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا نخیڑا ہے اور نظارہ ہے، لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کون آپ کا مخلص دوست ہے، کون آپ کی جڑیں کاٹنا چاہتا ہے۔ تو میں نے اس میں بڑی کوشش کی، تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ میرے دل میں کسی کے لیے بھی حسد، بغض اور کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوستو اس میں کسی حد تک مجھے کامیابی بھی ہوئی۔ تو میرے دل نے کہا کہ حسد فاتح عالم نہیں ہے، محبت فاتح عالم ہے۔ اللہ کرے کہ وہ محبت ہمارے درمیان اس کا پودا تناور بن سکے۔ پھر میں نے ایک اور کوشش کی کہ میں اپنی زندگی کو کس طرح آسان بنا سکتا ہوں۔ تو دوستو اس کے لیے میں نے ایک ایکسرسائز یا پریکٹس سمجھنے کی کہ میں نے دوستوں کو، احباب کو، اپنے بچوں کو، اپنے دستے نگر لوگوں کو یا ملنے والوں کو یا اپنے سٹاف کو یا اپنے عملہ کے لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیا۔ اور اب یقین جانیے کہ جب میں نے اپنے دوستوں کو، احباب کو جج کرنا چھوڑ دیا تو اس سے پتہ نہیں ان کو کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، مجھے بہت فائدہ ہوا کہ میری زندگی اس کے بعد بہت ہی آسان ہوگی۔ میں بڑے آرام سے اور اطمینان سے اور ایک مسرور زندگی گزار رہا ہوں۔ تو جب یہ آسان زندگی مجھے ملی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ محبت ہی سب کچھ ہے اور سب کچھ ہی محبت ہے۔ آپ کی بڑی محبت، آپ تشریف لائیں۔ سے یہ کہہ رہے ہیں، ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے نہیں سنے، باقی دوستوں نے تو سنے کہ اکھ دا پانی تھل ہو سکتا ہے، مسئلہ انج بھی حل ہو سکتا ہے۔ اکھ دا پانی تھل ہو سکتا ہے، مسئلہ انج بھی حل ہو سکتا ہے۔ ساکھ بھائی کہتے ہیں مسئلہ انج بھی حل ہو سکتا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ تو اس کا غزل کے اگلے 2-3 اشعار سنانا چاہتا ہوں کہ سکے ٹان فرولی یارا، سکے ٹان فرولی یارا، ان اندر پھل ہو سکتا ہے۔ سکے ٹان فرولی یارا، ان اندر پھل ہو سکتا ہے۔ جیڑا تیرے ول سی پہلا
اج وہ میرے ول ہو سکتا ہے تے جیڑا تیرے ول سی پہلا اج وہ میرے ول ہو سکتا ہے تے بڑیاں دا بیمار پرانا ہس کے ویکھے ول ہو سکتا ہے تے زندگی ایڈی لمبی کوئی نہیں جیون بھی ایک پل ہو زندگی ایڈی لمبی کوئی نہیں جیون بھی ایک پل ہو سکتا ہے تے وریاں دا بیمار پرانا ہس کے ویکھے ول ہو سکتا ہے آپ کی بڑی محبت کیا بات آپ اسی طرح یکم کو تشریف لاتے رہیں کمر کو اللہ پاک زندگی دے ہمیشہ سلامت رکھے چند ایک باتیں کمر کے لیے میں کہہ کے پھر اجازت چاہتا ہوں آپ سے دوبارہ کہ ایک تو میرا تو بیٹا ہے میرا دوست ہے غمخوار ہے ہمراز ہے میں کمر سے کہتا ہوں کہ یار پتراؤ میری تیری گل ہی ہے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کسی کو کہیں میری تیری گل ہی ہے یعنی اس سے کوئی چھپی نہیں ہوتی لوگ لکیا کوئی نہیں تو کمر کو اللہ نے بہت نوازا ماشاءاللہ پچھلے سال پاکستان فیسٹیول میں پاکستان کے سبھی جو بڑے کہنے والے تھے اینکر تھے شاعر تھے ادیب تھے محقق تھے ان کو ماشاءاللہ کمر بیٹے نے وہاں بلایا اور بہت لمبا چوڑا پاکستان فیسٹیول کیا جس کی پوری دنیا میں تعریف کی گئی اس کے بعد میرے بیٹے کے کیریڈر پہ بہت سی چیزیں ہیں جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے لیکن میں چند ایک گنوا کے اجازت چاہوں گا کہ 3 ملکوں کی ٹرائنگولر سیریز ہاکی کی منعقد کی کہ جو ہاکی کے زوال کو روکنے میں انشاءاللہ یہ چیزیں اس طرح سے معاون ثابت ہوں گی جی جب ہم نے عمان میں ایک بڑی عجیب آپ میں نے سنی کہ عمان میں ہاکی تو بڑے سالوں سے ہو رہی تھی تو پہلی دفعہ امبیسی جو ہے ہماری پاکستان امبیسی انہوں نے کوشش کی کہ چونکہ ہمارا ہاکی کا کھیل پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے تو کیوں نہ ہم عمان کی جو ہاکی ٹیم ہے یا ہاکی جو کھیلنے والے ان کے ان کو ہم تھوڑا سا انکریج کریں ہم نے 3 ملکی وہ ہاکی ٹورنامنٹ ایک سیریز کروائی جس میں پاکستان بھی تھا اور اے پی اور ایک جاپان کی شاید ٹیم تھی یا کوئی ایک اور ٹیم وہ تینوں کے میچز ہوئے اور اتنا ہم نے اس پہ ایک مقامی سنگر ہے محمد حاتم رفیع ان کو ہم نے بلایا اور اس اسٹیڈیم میں تقریباً 3000 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی اور وہاں پہ 7000 لوگ آئے اچھا انہوں نے سوچا کہ یہ ہاکی کے لیے جو ہے نا سارا کچھ ہوا ہے ان کی حکومت نے اس اسٹیڈیم کو بڑا کیا اور اس وقت یہ جو لاسٹ ورلڈ کپ ہاکی کا وہ ہونے جا رہا ہے وہاں پہ اس قدر مطلب 5 سے بات جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری پاکستانی گورنمنٹ کو ایک لیٹر لکھا ہے اس معاملے پہ کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں ہاکی کے ایف پی ایف کے کہ انہوں نے پاکستان امبیسی کے تھرو ہماری ہاکی کو عروج پہنچایا ماشاءاللہ بڑی اللہ نے شان دی عزیزم قمر اعظم کے لیے اور بہت سے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال اس سے پچھلے سال نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سالانہ فنکشن پہ عزیزم قمر اعظم کو بڑی اعزاز کے طور پہ بلایا گیا اور پھر اسلام آباد کی سڑکوں پہ پول جو ہوتے ہیں ان پہ ان کی بڑی خوبصورت تصاویر آویزاں کی گئی وہ علی گڑھ کے لیے میرے لیے آپ سب کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے اسی طرح جیسے ہم بتا رہے تھے کہ گورنر پنجاب نے ایکسٹرا آرڈینری سٹیزن کا ایوارڈ دیا ہے ایکسٹرا آرڈینری سٹیزن ہونا بھی بڑے کمال کی بات ہے اور اسی طرح تارکین وطن کی جو سب سے بڑی سوسائٹیز ہیں وہاں مسقط میں ان کے آپ الیکٹڈ ڈائریکٹر بھی رہے ہیں اسی طرح بہت سی ایسی ماشاءاللہ چیزیں ہیں کہ پاکستان کا ایمبیسڈر جب بھی مسقط آئے تو ہز ایکسیلنسی ہز ہائینس ضرور پہلے ان سے جا کے ملتے ہیں تو یہ بڑے اعزاز کی باتیں ہیں یہ ساری ان کا احاطہ تو مشکل ہوتا ہے اس کے لیے علیحدہ سے بڑا پروگرام میرے لیے اعزاز یہ کہ میں آپ لوگوں میں پہچانا چاہتا ہوں میرے لیے یہ سب سے آپ ہم میں سے ہیں اور ہم آپ سے ہیں ماشاءاللہ تو میری دعا ہے کہ عزیزم قمر اعظم کو اللہ پاک اور شان عطا کرے اور خوبیوں کا مالک بنائے ہمیشہ سلامت رہیں جیتے رہیں آپ